الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى في مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العظيم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیج کر اس کو دونوں راستوں سے متعارف کرا دیا. اللہ رب العزت نے اس کو نیکی کا راستہ بھی دکھایا اور نیک اعمال بھی بتائے اور نیکی کا انجام بھی بتایا. اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو برائی کا راستہ، برے اعمال اور برے انجام سے بھی باخبر کیا اور فرمایا کہ ہر قسم کے معاملات میں ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیت کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے. انما الاعمال بالنیات کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. پہلا مقصد تو اس کا یہ ہے کہ اگر ایک شخص ظاہری طور پر کوئی نیک کام کر رہا ہے، اعضاء و جوارح سے اس کے نیک کام صادر ہو رہا ہے، لیکن دل میں اس کی نیت اور اس کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ دلی طور پر اس کی نیت اور اس کا مقصد وہ کچھ اور ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ نیک عمل کسی بھی کام کا نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کے لیے پکڑ کا باعث ہوگا. ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں کچھ لوگوں کو پیش کیا جائے گا. اس میں ایک شخص جو ہوگا وہ بہت بڑا سخی ہوگا، دنیا میں اس نے اپنا بہت سارا مال لوگوں میں تقسیم کیا ہوگا. دوسرا ایسا شخص ہوگا جو مجاہد ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کی راہ میں اسلام کے لیے اس نے جان دی ہوگی، شہید ہو گیا ہوگا. تو اللہ رب العزت کے سامنے جب ان کو پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، اور وہ یہ کہیں گے کہ دنیا میں آپ نے جتنا مال ہمیں دیا تھا وہ ہم نے سب آپ کے راستے میں خرچ کر دیا، ہم نے دن رات کو نہیں دیکھا، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے خیرات صدقات کیے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ سب تم نے اس لیے کیا تاکہ دنیا میں لوگ تمہیں کہیں کہ کتنا بڑا اچھا آدمی، کتنا بڑا سخی آدمی ہے، اور اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی غرض نہیں تھی. میری رضا تمہارا مقصود نہیں تھا، بلکہ تمہارا مقصود لوگوں کی واہ واہ تھی. لہذا آج کے دن تمہارا اس کا کوئی بھی بدلہ تمہیں نہیں دیا جائے گا. اور کہتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو. اسی طریقے کا معاملہ وہ شہید مجاہد کے ساتھ بھی ہوگا. مقصد اس حدیث کے بتانے کا یہ ہے کہ
جہاں ہم اللہ رب العزت کے لیے کوئی چھوٹا سا نیک عمل بھی کریں، بڑے نیک عمل تو اس کے لیے تو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی چھوٹا سا ایک عمل، ہم راستے پہ جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا راستے کے درمیان ایک پتھر پڑا ہوا، اس کو اٹھا کر کے ہم نے سائڈ پہ کر دیا، ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹا سا عمل ہے، راہ چلتے ہوئے ہم نے ایک پتھر کو ہٹا دیا، لیکن اگر اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کے دل میں اخلاص موجود ہو، اگر اس چھوٹے سے عمل کو کرتے ہوئے آپ کے دل میں ایک نیک نیت موجود ہو، آپ یہ چاہیں کہ میں انسانیت کی بھلائی کروں، آپ یہ چاہیں کہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے میں اللہ کی رضامندی حاصل کروں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا عمل قیامت کے دن آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دن کے وقت وہ عبادتوں میں مصروف رہے، وہ عبادتیں کرتے رہے، وہ ذکر و اذکار کرتے رہے، وہ تلاوت کلام پاک کرتے رہے، دن کے وقت وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے رہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے، وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کر کے دین سکھاتے رہے، تو دن کے وقت تو ان کا کام یہ ہوتا تھا، اور پھر رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت سے اپنے ان اعمال کو قبول کروانے کی دعا مانگتے ہیں۔ رات کے وقت وہ اللہ رب العزت سے یہ درخواست کرتے تھے کہ اے اللہ، آج دن میں ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس میں سے ریاکاری اگر ہمارے دل میں آئی ہے تو نکال دیجیے، اگر شیطان کا کوئی بہکاوا ہمارے دل میں آیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہٹا دیجیے اور ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ طریقہ کار یہی ہے آج بھی کہ اعمال کو اللہ رب العزت سے ہم نے قبول کروانا ہے، دن کے اعمال بھی کرنے ہیں اور رات کے اعمال بھی کرنے ہیں، دن کو عبادتیں کرنی ہے اور رات کو اللہ رب العزت کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو کر کے اور اپنی ان عبادتوں کو قبول کرنے کی دعا مانگیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹا سا عمل، وہ چھوٹا سا عمل اللہ رب العزت کے دربار میں ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی مغفرت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس طرف نہیں سوچا، اگر ہم نے اس طرف نہیں سوچا تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اعمال کرتے رہیں، شیطان ہمیں بہکاتا رہے، دل میں ہماری بڑائی اور تکبر آتا رہے، ہم سوچیں کہ ہم نے بہت سارے عمل کر لیے ہیں، لیکن وہاں جا کر کے نامہ اعمال سے پتہ چلے کہ وہ سارے کے سارے اعمال تو آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے معاملے سے اور اس قسم کے کام سے محفوظ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عمل کے اندر جان پیدا کرنا ضروری ہے۔ میں یہ بات آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ نماز میں کھڑے ہو کر کے اگر ہم اللہ رب العزت کا خیال اپنے دل میں رکھیں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری کیفیت اور ہوگی، پھر ہمارا خیال دنیا کی طرف نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہم تو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے اور جو پوری دنیا کو دیتا ہے، لہذا دنیا کے یہ چھوٹے موٹے مسائل پھر ہمارا ذہن خراب نہیں کر سکتے۔ اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کرنا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کوئی دنیاوی کام کر رہے ہوں تو بھی اللہ رب العزت کی یاد ہمارے دل میں ہو،
اس لیے کہ دنیا کے سارے کام جو ہیں یہ بھی اللہ رب العزت نے جس طریقے سے بتائے ہیں ویسے ہی کرنے چاہیے، لیکن اگر اتنا نہیں تو کم از کم ہم جو دینی کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا ذہن ضرور اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہم تلاوت کر رہے ہوں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہوں، ہم تسبیحات کر رہے ہوں، تو ہمارا دھیان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہونا چاہیے، اور دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس وقت ہماری بات کو سن رہے ہیں، وہ ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہیں، ہمارے دل کے اندر پیدا ہونے والی ہر سوچ سے وہ باخبر ہے، ہر خیال کو وہ جانتے ہیں۔ لہذا تمام دنیاوی خیالات چھوڑ کر کے ہم اس ایک بادشاہ کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت کو گنتی نہیں چاہیے، تعداد کی زیادتی نہیں چاہیے۔ ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھ لے، رات کو وہ اٹھا اس نے 50 رکعت نفل پڑھ لی، 100 رکعت نفل پڑھ لی۔ اللہ رب العزت کو تعداد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو ضرورت اس بات کی ہے کہ 2 رکعت نفل ہوں لیکن اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، 2 رکعت نفل ہو لیکن ہر قسم کی دنیاوی غرض سے دور ہو کر کے ہے، 2 رکعت نفل ہو لیکن اللہ کی یاد اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ، اللہ کو یہ منظور ہے۔ اس لیے ہر کام میں چھوٹے سے چھوٹے عمل میں اللہ رب العزت کا یاد، اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ رب العزت کا دھیان ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور ہر کام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا ہمارا مقصود ہونے چاہیے۔ تو پھر ہم اگر کم اعمال کریں گے تو بھی اللہ رب العزت اس کم اعمال کی بدولت بھی اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرما دیں گے۔ تو تمام لوگوں کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔